بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث متواترہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بالآخر اللہ تعالی ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ محض اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اسی کے لیے کسی سے بغض رکھا جائے اور دوستی دشمنی صرف اسی کے لیے ہو۔ ایک سچا مومن اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور کفار سے بغض رکھتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اس امت کے تمام مومنوں کی صف اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام ہیں۔ اہل سنت و الجماعت ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کو دل سے چاہتے ہیں اور اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد وہ بہترین انسان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی تمام صدیوں میں سب سے بہتر صدی ہماری ہے، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں برابر ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، جس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تاکہ اللہ کا حکم آن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میری اور میری صحابہ کے طریقہ پر ہوگا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم و دائم رہنا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس عقیدہ صحیحہ سے منحرف ہے اور اس کے برعکس طریقہ پر چلتے ہیں، ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ تو بتوں، مورتیوں، فرشتوں، اولیاء، جنوں، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ انہوں نے تو انبیاء و رسول کی دعوت کو سرے سے ہی قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی مخالفت کی اور اس کے متعلق حریفانہ و معاندانہ موقف اختیار کیا، جیسا کہ قریش اور عربوں کے مختلف گروہوں کا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے ساتھ رویہ رہا۔ وہ اپنی حاجت روائی کی دعا اپنے معبودان باطل سے کرتے تھے، مریضوں کو شفا بخشنے اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے کی بھی دعائیں ان سے کرتے تھے، ان کے لیے قربانیاں اور نذرانے پیش کرتے تھے، لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا اور عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینے کا حکم دیا تو ان کو یہ بات عجیب سی لگی اور انہوں نے کہا، جیسا کہ ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ترجمہ، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے ان کو ڈراتے رہے اور اپنی دعوت کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو چاہا ہدایت بخشی۔ پھر آخر کار وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور حضرات تابعین کی مسلسل دعوت تبلیغ و طویل جہاد کے بعد اللہ تعالیٰ کا دین سارے ادیان پر غالب ہو گیا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور جہالت نے خلق خدا کی اکثریت پر اپنا پنجہ گاڑا، یہاں تک کہ اکثر لوگ دین جاہلیت کی طرف لوٹ گئے، انبیاء اور اولیاء کے احترام و تعظیم میں غلو کرنے لگے اور ان سے دعائیں کرنے اور مدد طلب کرنے لگے اور اس جیسے دوسرے مشرکانہ امور میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطلب کو فراموش کر دیا اور اس کو اس طرح نہیں سمجھا جیسا کہ کفار عرب نے سمجھا تھا۔
یہ شرک برابر لوگوں میں پھیلتا رہا اور آج تک پھیل رہا ہے۔ اس کا سبب جہالت کا غلبہ اور عہد نبوت سے دوری ہے۔ آج کے مشرکین کو بھی وہی شبہ لاحق ہے جو پہلے کے مشرکین کا شبہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے یہ معبودان باطل تو اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن نے ان کو قول نقل کیا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور ان کا قول ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، خواہ وہ کوئی ہو، وہ تو مشرک اور کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے نبی، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔